بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو تاریخ میں مغل ہسٹری کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہمیں کسی بادشاہ کی ہسٹری مکمل طور پر نہیں ملتی۔ تو آج میں آپ کو اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بادشاہوں کی ہسٹری بتاؤں گا۔ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہسٹری ایجوکیشن کی سیریز مغل امپائرز میں۔ آج میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر بھی زندہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے محمد اعظم شاہ کو اپنی سلطنت کا صوبے دار تعینات کیا۔ محمد اعظم شاہ کا پورا نام قطب الدین محمد اعظم شاہ ہے، جسے ہم لوگ اعظم شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اورنگزیب کے بڑے بیٹے تھے اور یہ 28 جون 1653 کو اورنگزیب کی پہلی بیوی دلراس بانو کی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بیر صوبہ ملوا، بنگال، گجرات اور دکن میں اپنی صوبے داری کی خدمات سر انجام دی۔ جب اورنگزیب کی وفات ہوگی تو 14 مارچ 1707 کو انہوں نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ ان کا دور نہایت مختصر تھا اور 8 جون 1707 کو جاجوا کی جنگ میں ان کے تینوں بیٹوں سلطان بیدار بخت، شہزادہ جوان بخت بہادر شاہ، شہزادہ سکندر شاہ اور ان کے بھائی شہزادہ شاہ عالم، جسے تاریخ بہادر شاہ اول کے نام سے جانتی ہے، اس نے قتل کر دیا اور خود مغل سلطنت کا نیا حکمران بن گیا۔ محمد اعظم شاہ بہت سادہ اور سخی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شاہی خزانے سے اپنے خاندان کے لیے پیسے خرچ نہیں کیے۔ ان کو مہاراشٹر کے ضلع پونا میں دفنایا گیا۔ تو دوستو یہ تھی اعظم شاہ کی مختصر سی تاریخ۔ اعظم شاہ کے بعد بہادر شاہ اول، یہ وہ بہادر شاہ نہیں ہیں جو مغلوں کے آخری شہنشاہ تھے، یہ دوسرے بہادر شاہ ہیں جو اعظم شاہ کے بھائی تھے اور اورنگزیب کے بیٹے تھے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ان کی ہسٹری۔ 14 اکتوبر 1643 کو بہران پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو النصر سید قطب الدین محمد شاہ عالم بہادر شاہ تھا۔ 1653 میں انہیں لاہور کا وزیر مقرر کیا گیا اور پھر 1649 تک یہ لاہور کا وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر 1663 میں انہیں گورنر دکن بنا دیا گیا۔ اسی دوران ہندو راجا شیو جی سے جنگ لڑی جس میں انہیں شکست ہوئی اور انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ بعد میں اورنگزیب کے حکم پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ 1670 میں بہادر شاہ اول نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، لیکن اورنگزیب نے اس کی ماں نواب بائی کی مدد سے اس کی بغاوت کو کچل دیا اور اسے نظر بند کر دیا، اور کوئی بھی اورنگزیب کی اجازت کے بغیر اسے نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا، لیکن بہادر شاہ باز نہ آیا اور اس نے دوبارہ سے 1680 میں ایک دفعہ پھر اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اورنگزیب نے پھر سے اس کی بغاوت کو کچل دیا، اسے نظر بند کر دیا۔ جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اس وقت یہ کابل کا گورنر تھا۔ اورنگزیب نے اپنے کسی بھی بیٹے کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا اور اپنی سلطنت اپنے بیٹوں میں بانٹنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے تینوں بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور اورنگزیب کے مرنے کے بعد اعظم شاہ فوراً آگرہ پہنچ گیا اور اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، جس کی میں آپ کو پہلے ہسٹری بتا چکا ہوں اعظم شاہ کی، لیکن اب میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ادھر کام بخش جو کہ اورنگزیب کا تیسرا بیٹا تھا، یہ اپنے باپ کے سکوں کو پگھلا کر اپنے نام سے سکے جاری کرنا شروع ہو گیا، لیکن بہادر شاہ جو پہلے ہی 2 دفعہ بغاوت کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کے مرنے سے پہلے ہی لڑائی کی ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے لاہور کے صوبے دار منیم خان کو اپنے اعتماد میں لیا۔ اس کے بعد اس نے کئی چھوٹے راجاؤں کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا اور 5 مئی 1707 کو لاہور پہنچ کر اپنی بادشاہت کا اس نے بھی اعلان کر دیا۔ ادھر اعظم شاہ نے بھی اعلان کر دیا اور اس نے بھی لاہور پہنچ کر اعلان کر دیا۔ 1 جون کو اپنی فوج کے ساتھ دہلی پہنچ گیا اور 12 جون کو آگرہ کے لال قلعہ اور شاہی خزانے پر اس نے قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی اعظم شاہ کو خط لکھا کہ وہ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق
ساؤتھ انڈیا کا سارا علاقہ اسے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو گجرات اور اجمیر کی ریاست بھی وہ اسے دے سکتا ہے۔ لیکن اعظم شاہ، جو کہ پہلے ہی اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا، اسے بہادر شاہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے کہا، زمین سے آسمان تک سارا علاقہ میرا ہے اور زمین سے قبر تک بہادر شاہ کا۔ بہادر شاہ نے جب یہ سنا تو وہ نہایت طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی فوج اکٹھی کر لی اور لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر اعظم شاہ بھی اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ جاجاؤ کے مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا، جسے ہم بیٹل آف جاجاؤ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایک گھمسان لڑائی کے بعد بہادر شاہ جیت گیا، جبکہ اعظم شاہ اور اس کے تینوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں اعظم شاہ کے تینوں بیٹے قتل کر دیے گئے اور اعظم شاہ کو قتل کرنے کے بعد جو بہادر شاہ تھا وہ ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ذرا رکیے، ابھی اس کا تیسرا بھائی کام بخش زندہ تھا اور اس نے بھی تخت کے لیے جنگ کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ بہادر شاہ نے اسے خط لکھا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن کام بخش اپنے صرف 1500 سپاہیوں کو لے کر اپنے بھائی بہادر شاہ سے جنگ کے لیے نکل پڑا۔ کام بخش آخری لمحے تک بہت بہادری اور دلیری سے لڑا، لیکن اس کی فوج کی تعداد صرف 15,000 تھی اور مغل فوج بہت بڑی تھی، اس لیے اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دلی بھیجا گیا، جہاں اسے بادشاہ ہمایوں کی قبر کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اب بہادر شاہ پورے ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ اس وقت اس کی عمر 63 سال تھی اور یہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1712 میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور 22 فروری 1712 کو اس کی موت ہو گئی۔ اس کا بیٹا جہاندار شاہ اس کی لاش کو دہلی لے گیا اور اسے خواجہ قطب الدین بختیار کی درگاہ کے پاس موتی مسجد کے گلیارے میں دفنا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا دوست رانا قیوم، اللہ حافظ۔